السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے حوالے سے ایک مختصر شارٹ کورس چل رہا ہے، اور اس کا ایک حصہ تقریباً جو 3 کلاسوں پر مشتمل تھا مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی اس کا دوسرا حصہ ہے۔ محترم حاضرین، آخری درس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اسلام کے اندر جو حج کا انسان ارادہ کرتا ہے وہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اب ان 3 طرح کے حج میں کسی ایک حج کا اختیار کرنا اور کسی ایک حج کی نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے قسم کا حج کیا اور سب سے افضل حج کون سا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ محترم حاضرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ احرام کسے کہتے ہیں، احرام کا حکم کیا ہے، احرام کی حکمتیں کیا ہیں، اور اگر کوئی آدمی زبان سے جو ارادہ حج یا عمرے کا کرتا ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ غسل کرنا، اس کے علاوہ انسان کا احرام کا لباس پہننا، اور لباس پہننے سے پہلے انسان کا جسم پر خوشبو لگانا، اپنی بالوں کو جما دینا، اس کے علاوہ احرام پہنتے وقت کسی نماز کو ادا کر دینا، اس کے علاوہ تلبیہ پڑھنا، ان بنیادی باتوں کی طرف الحمدللہ اشارہ کیا جا چکا ہے۔ بات اگر حج کی 3 قسموں کی کریں، جی ہاں، شریعت اسلامیہ کے اندر جو حج ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قسم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے حج افراد۔ حج افراد، اب حج افراد ہے کیا؟ حج افراد یہ ہے کہ انسان جب حج کرنے کا ارادہ کرے تو صرف حج کی نیت کرے، یعنی اس میں عمرے کا ارادہ نہ کرے، صرف حج کی نیت کرے۔ اب اگر کوئی آدمی حج افراد کر رہا ہے تو وہ نیت کیسے باندھے گا؟ وہ آدمی اپنے زبان سے احرام کیسے کہے گا؟ تو کہے گا لبیک اللہم حجن، کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں حج کے لیے حاضر ہوں، اے میرے پروردگار میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ لہذا وہ اپنے حج کے لیے نکلے گا۔ اب وہ جائے گا تو صرف ایک ہی طواف کرے گا، اور وہ تو کون سا طواف ہوگا؟ وہ طواف افاضہ ہوگا، اور وہ ایک ہی سعی کرے گا جو حج کی سعی ہوگی، اور وہ یوم النحر یعنی عید کے دن 10 تاریخ ہی کو اپنے کپڑے اتارے گا، اور اس پر کوئی قربانی نہیں ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ اگر وہ دینا چاہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حج افراد، کہ افراد کا مطلب ہوتا ہے تنہا۔ تو گویا انسان حج افراد کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف حج کی نیت کرے، کوئی عمرے کی نیت نہ کرے، اور کسی اور چیز کی نہ کرے۔ میں دوبارہ دوہرا دوں کہ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے احرام باندھتے ہوئے کہے لبیک اللہم حجن، اور وہ صرف اپنے حج کو مکمل کر کے لوٹائے۔ لہذا وہ ایک ہی طواف کرے گا، وہ طواف افاضہ ہوگا۔ وہ ایک ہی سعی کرے گا جو حج کی سعی ہوگی، اور وہ یوم النحر یعنی 10 تاریخ ہی کو حلال ہوگا، اس پر کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ پہلے قسم کا حج ہے۔ دوسرے قسم کا حج جسے حج قران کہا جاتا ہے۔ حج قران کیا ہے؟ علماء نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسان عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرے، عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرے، اور ان دونوں کو ایک ہی عبادت مانے، کہے لبیک اللہم عمرتن فی حجتن، وہ اسی طرح کے الفاظ کو دہرائے گا۔ جو آدمی حج قران کرنا چاہتا ہے وہ آدمی زبان سے احرام کی نیت باندھے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا لبیک اللہم عمرتن فی حجتن، کہ میرے پروردگار اس حج میں عمرے کا بھی ارادہ کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو حج تمتع پر بھی کیا ہے اطلاق کیا ہے، کہا جا گیا ہے کہ حج قران سلف صالحین کے نزدیک حج تمتع کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو آدمی حج کے اندر عمرے کو زیادتی کر کے لے آئے، لہذا اس کے لیے آسانی ہے۔ محترم حاضرین، حقیقت میں دیکھا جائے تو حج قران کرنے والا یہ 2 قربانیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر رہا ہے، 2 عبادتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر رہا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ایک سفر بھی اس سے معاف ہو رہا ہے، اور یہ ہے
کہ وہ آدمی کیا ہے عمومی آیت کے اندر جو تمتع کی صفات بیان کی کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے 7 قربانی لے کر چلے گئے تھے تو آپ کے حج کو حج تمتع سے تعبیر کیا، جبکہ آپ نے حج قران کیا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں تمتع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تمتعنا معه، یہ صحابہ کے اقوال ہیں کہ اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا تو ہم نے بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تمتع رسول اللہ فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج تمتع کیا تھا، عمرے سے حج کی طرف آپ گئے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اختلف علی وعثمان رضی اللہ عنہما وہما بعصفان فی المتعہ، کہ عصفان نامی جگہ پر حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان متعہ کے تعلق سے اختلاف ہوا۔ فقال علی ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما راى ذلك علی اهل بهما جميعا۔ یہ جو متعہ یعنی جسے میں کہہ رہا ہوں جسے حج تمتع کہا جاتا ہے، یہاں عربی کے اندر لفظ متعہ کا ہی الفاظ آئے ہیں، تو متعہ کا مطلب وہ شادی والا نہیں ہے بلکہ حج تمتع کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں کا اختلاف ہوا حج تمتع کے بارے میں عثمان نامی جگہ پر، تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے اس کام سے منع کرنا چاہتے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تب دونوں نے مل کر کیا ہے حج تمتع کا ارادہ کیا۔ محترم حاضرین، اب یہ جو قران حج قران کا تذکرہ میں نے کیا، علماء نے اس کی 3 شکلیں بتائی ہیں۔ اب میں زیادہ تفصیل اس میں اس لیے نہیں سنانا چاہتا کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر کیا ہے شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی 3 صورتیں ہیں جو علماء اکرام نے کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ محترم حاضرین، ایک تیسرا قسم کا حج ہے، اب دیکھیے یہاں پر اگر کوئی آدمی حج قران کرتا ہے تو اسے کون کون سے کام کرنے ہوں گے؟ اگر کوئی آدمی حج قران کر رہا ہے اسے کیا کام کرنے والے ہوں گے؟ سب سے پہلے حج قران کرنے والا یہ تنہا ہے، لہذا اس کے لیے ایک احرام کافی ہے، ایک طواف کافی ہے، ایک سعی کافی ہے، اور وہ یوم النحر یعنی قربانی ہی کے دن حلال ہوگا، اور باقی حج کے جتنے افعال ہیں وہ تو ان تمام کو کرے گا، لہذا ان میں اس حج کے تمام اعمال میں عمرے کو بھی داخل کرے گا۔ یہی علماء اکرام نے قرآن کی حج قرآن کی صفتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بات اگر قربانی کی جائے تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج قرآن کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر قربانی لانا واجب ہے، اگر وہ مسجد حرام کا نہ ہو یعنی مکہ المکرمہ کے رہنے والوں میں سے نہ ہو تو اس کے لیے قربانی لینا واجب ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام۔ محترم حاضرین، تو لہذا جو قران کرنے والا ہے وہ حقیقت میں متمتع ہی کے شکل میں ہے، لہذا وہ عمرہ کر کے حج کی طرف جاتا ہے تو وہ صحابہ کے نزدیک جو حج تمتع جو حقیقت میں قران تھا اس کے ضمن میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ چلیے بات اگر حج تمتع کی جائے، تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو حج کے ایام ہیں، جو حج کا مہینہ ہے اشہر الحج جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر پہلے عمرہ کر لے، پھر وہ حلال ہو جائے، پھر دوبارہ حج کے لیے وہ احرام باندھ لے، پھر حج کے لیے احرام باندھے۔ تو اگر کوئی آدمی پہلے عمرہ کر لیتا ہے پھر حلال ہو جاتا ہے، حلال ہونے کے بعد پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھتا ہے تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور محترم حاضرین، حج تمتع اکثر اکثر علماء کے نزدیک یہی حج کیا ہے معتبر ہے۔ تینوں حج تو صحیح ہیں مگر زیادہ تر علماء کے نزدیک اس حج کو بڑا ہی اہمیت دی گئی ہے۔ محترم حاضرین، اس کی بھی شکلیں علماء اکرام نے بیان کی ہیں مگر زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں ان شکلوں کو کیا ہے کچھ چیزوں کے مسئلے میں زیادہ تفصیل بیان کرنا پسند نہیں کر رہا۔ محترم حاضرین، چلیے بات کریں کہ انسان جب حج عمرے کا ارادہ کرے خصوصی طور پر انسان کو کرنا کیا چاہیے، کیونکہ حج انسان زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے، عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ صرف حج افراد کا ارادہ نہ کرے، صرف ایک اکیلے حج کا ارادہ نہ کرے، بلکہ عمرہ حج کا، چاہے وہ قران کے ساتھ
بغیر حلال ہوئے کرے، یا تمتع کر کے پہلے عمرہ کر لے پھر حلال ہو جائے پھر حج کے لیے الگ احرام باندھ لے، حج تمتع کر لے، بہرحال اپنے حج کے اندر عمرے کو شامل کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بہت سارے فائدہ انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کو آزادی کرتا ہے، اپنے نفس کو آسانی پیدا کرتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ حج کے لیے بھی آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ چلیے، بنیادی طور پر یہاں اشارہ کیا گیا احرام کے حوالے سے، اشارہ کیا گیا احرام کی سنتوں کے حوالے سے، اور آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا کہ حج کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں۔ بات اگر اس کے علاوہ محظورات الاحرام کی کریں کہ آپ نے نیت کر لی، آپ نے احرام کا کپڑا پہن لیا، تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ کام شریعت اسلامیہ ایسے بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی، آپ حج و عمرے کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے احرام کا کپڑا بھی پہن لیا، تو بہت سارے کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی ان ممنوعہ کام کو نیت باندھنے کے بعد اور ارادہ کرنے کے بعد، کپڑا پہننے کے بعد، تلبیہ کہنے کے بعد کرتا ہے، تو حقیقت میں اس پر فدیہ یعنی ایک دم اور ایک خون، ایک بکری کو ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی کو شریعت اسلامیہ کے الفاظ میں محظورات الاحرام کہا جاتا ہے کہ انسان نے جو حج عمرے کی نیت کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا ہے، لہذا ان کاموں سے وہ بچ جائے، ان کاموں کو وہ انجام نہ دے، ورنہ اس پر کیا ہے، شریعت اسلام میں بہت سارے احکام بیان کرتی ہے۔ چلیے، بنیادی طور پر آپ کو محظورات کسے کہتے ہیں، میں اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں کرتا ہوں۔ محظورات الاحرام کا مطلب کیا ہے؟ محظورات، یہ محظور کی جمع ہے، محظور کہتے ہیں ممنوع، یعنی وہ چیز جس سے ہمیں روکا گیا، وہ چیز جسے ہمیں روکا گیا۔ اور محظورات احرام کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہو اس سے بچنا واجب ہے اور اسے کرنا حرام ہے، اور خاص کر جب انسان قربانی، خاص کر جب انسان حج کے اندر داخل ہو چکا ہے، نیت باندھ کر کپڑا پہن کر حج کے لیے نکل چکا ہے، گویا وہ حج کے اندر داخل ہو چکا ہے، لہذا ان کاموں سے بچنا واجب ہے اور ان کاموں کو انجام دینا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ اکثر استعمال کیا جاتا ہے فدیہ کا، یہ الفاظ ہو سکتا ہے بار بار میں بھی استعمال کروں، فدیہ 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 اصل میں عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور فدیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی گردن کو بچانے کے لیے کوئی سامنے ڈھال رکھ دے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی قید ہو جائے تو قید اپنی آپ کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ دیتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ دیتا ہے، چاہے مال کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، لہذا وہ دے کر وہ قیدی بچ جاتا ہے، اس کو فدیہ کہا گیا۔ اصطلاحی انداز سے کہا جائے کہ جب انسان کسی ممنوعہ کام کو کر دے، یعنی جو محظورات احرام ہے اس کو انجام دے، یا کسی واجبی چیز کو چھوڑ دے، تو لہذا وہ ایک کیا ہے، فدیہ عطا کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کو فدیہ کہا، اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ اگر اس نے محظورات احرام میں سے کوئی کام کیا، واجبات میں سے کسی کام کو چھوڑ دیا، تو اس آدمی پر روزے رکھنے کا فدیہ ہے، یا مال خرچ کرنے، صدقہ کرنے کا فدیہ ہے، یا پھر قربانی کرنے کا فدیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کا فدیہ یہاں پر بیان کیا۔ چلیے، میں محظورات کو آپ کے سامنے گرا دیتا ہوں کہ کون سے کام انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس پر کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ کام جو کہ انسان کو حج اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد اور کپڑا پہن کر سفر میں نکل جانے کے بعد نہیں کرنا چاہیے، عمومی طور پر علماء نے 7 کامن چیزیں بتائیں۔ ایک تو مرد اور عورتوں کے لیے جو بالکل کامن چیزیں جس کو محظورات کہا جاتا ہے، کامن محظورات، وہ 7 قسم کے، اس کے علاوہ مردوں کے لیے 2 خاص کیے گئے اور عورتوں کے لیے 2 خاص کیے گئے، تو کل ملا کر کیسے ہوئے 7 عام ہیں، تو مردوں کے لیے خاص ہیں، یہ 7 کے علاوہ تو مردوں کے لیے 9 ہو گئے، اور 2 عورتوں کے لیے خاص ہیں، تو پرانے 7 کے علاوہ گویا 9 محظورات مردوں کے لیے ہیں، تو 9 محظورات خواتین کے لیے بھی ہیں۔ چلیے، میں اس کو مختصر سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے جو کامن محظورات ہیں جس میں مرد اور عورت ایک طرح سے شامل ہیں، وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے اپنے بالوں کو کٹ کروانا۔ جب انسان احرام کی نیت کرے، نہ اپنے داڑھی کے بال نوچے، نہ مونچھ کے بال نوچے، نہ اپنے سر کے بالوں کو نوچے، نہ اسے کٹ کروائے، اور نہ کیا ہے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے بال کٹ جائیں یا گر جائیں، یہ محظورات احرام کے اندر ہے۔ دوسرا، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹنا، نہ اپنے بالوں کو کاٹیں گے آپ، نہ ناخنوں کو کاٹیں گے، یہ 2 چیزیں بھی۔ اس کے علاوہ نمبر 3 ہے خوشبو نہ لگانا۔
کیونکہ آپ نے احرام کی نیت کر لی۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اگر آدمی نے ابھی نیت نہیں کی ہے اور احرام کے لیے غسل کیا ہے تو غسل کے وقت اگر وہ اپنے جسم پر کیا ہے خوشبو لگائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ درست ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت میں نے بتائی تھی، اور اس کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے دیکھ رہی تھی، اور آپ کی پیشانی یعنی آپ کی مانگ کے اندر مسک کی عطر جو ہے وہ چمک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ لگایا تھا، تو ظاہری بات ہے آپ نے احرام کے بعد نہیں لگایا، بلکہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو آپ نے مستحب غسل کیا تھا، اس غسل کے بعد حضرت عائشہ نے خود آپ کو لگایا تھا اور وہ اثر باقی رہ گیا تھا۔ تو لہذا انسان کو اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ محظورات احرام جو کامن ہے 7 مرد و عورتوں کے لیے۔ دوسرا نمبر 2، انسان کو اپنے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ نمبر 3، خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ نمبر 4، انسان کو شکار نہیں کرنا چاہیے، انسان کو شکار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ نکاح، نکاح کا عقد جسے ہم کہتے ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جماع کرنا، شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے جماع کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ مباشرت کرنا، یعنی مقدمات جو جماع کے مقدمات ہوتے ہیں، مباشرت کرنا، ان 7 چیزوں سے مرد و عورت دونوں کو بچ کر رہنا ہوگا۔ نہ وہ بال کاٹیں گے، نہ وہ ناخن کاٹیں گے، نہ خوشبو لگائیں گے، نہ وہ شکار کریں گے، نہ وہ نکاح کریں گے، نہ جماع کریں گے، نہ مباشرت کریں گے۔ تو یہ 7 کام ہیں، جب انسان احرام کی نیت کر لے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب 2 مردوں کے لیے خاص ہے۔ مردوں کے لیے خاص جو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مردوں کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ کوئی بھی چیز جو سلی ہوئی ہے اس سے مردوں کو احتراز کرنا ہوگا، اس سے بچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، سر کو نہیں ڈھانکنا ہے، مردوں کو سر کو نہیں ڈھانکنا۔ جو 7 کامن تھے اس کے علاوہ یہ 2 زائد چیزیں مردوں کے لیے، ایک یہ ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اپنے سروں کو نہیں ڈھانکیں گے، انہیں سر کھلا رکھنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، اللہ رحم فرمائے، بہت سے حاجی حضرات جو حج کرنے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ موقع ان کو عطا کرتا ہے، جاتے ہیں تو بہت سارے حضرات، میں معذرت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے حاجیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کوئی بھی کپڑا جسم پر سلا ہوا نہیں پہننا چاہیے، یہاں تک کہ جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اللہ رحم فرمائے کہ یہ حاجیوں کو دیکھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ظاہری کپڑے اتار دیے لیکن داخلی کپڑے تو ہم پہن کرتے ہیں، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، تو لہذا نہ اوپر آپ کو پہننا ہے، نہ وہ خاص کپڑے جو انسان اپنے جسم کے اندر پہنتا ہے، وہاں کسی بھی قسم کا سلا ہوا لباس انسان کو نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا، مردوں کے لیے دوسری چیز، انہیں اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، سر کو کھلا رکھنا پڑے گا۔ بہت ساری لوگ جو حج عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، اوپر سے اے سی آ رہی ہے، تو کوئی آدمی کیا کرتا ہے؟ احرام جو کپڑا تھا اس سے اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے، یا کوئی آدمی اسے سوتے وقت اوڑھ کر سونے کی عادت ہے، لہذا احرام کی حالت میں مسجد میں لاج میں سو رہا ہے اور سر کو ڈھانک کر سو جائے، یہ غیر درست عمل ہے، یہ محظورات احرام میں سے کیا جانے والا کام ہے۔ تو لہذا اسے اپنے سر کو ہر حال میں، چاہے وہ بیدار ہو، سو رہا ہو، اور وہ احرام کی حالت میں ہے، تو اسے ان 2 کاموں سے بچنا ہوگا۔ 2 کام عورتوں کے لیے خاص ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ عورت کیا ہے؟ نقاب نہیں لگائے گی۔ نقاب کا مطلب ہوتا ہے جیسے نوز پیس کہتے ہیں، مکمل طور پر چہرے کو چھپانا، یہ درست نہیں ہے، یہ اسے درست نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے منع کیا، الا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ آ رہی ہے اور سامنے اجنبی مرد آ جائیں، سامنے اجنبی مرد آ جائیں تو وہ ہلکا سا ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈالے گی، جیسے ہلکا سا جالی وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنے سر پر ڈالے گی، ان اجنبیوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ چہرے کو، خاتون کو اپنے چہرے کو کھلا رکھنا پڑے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ ہینڈ گلوز، جسے قفازین وغیرہ کہتے ہیں، ہینڈ گلوز ہے، پیر کے ہیں، یہ چیزیں خاتون کو نہیں استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ آپ پیر میں پہنیے، نہ ہی کیا ہے ہاتھ وغیرہ میں پہنیے، اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جو پیر میں موزے ہوتے ہیں یا ہینڈ گلوز ہوتے ہیں، اسے خاتون نہیں پہنے گی۔ تو یہ 2 چیزیں عورتوں کے ساتھ ہیں، 2 چیزیں مردوں کے ساتھ ہیں۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر آپ سمجھیے کہ جو محظورات ہیں، ہر کسی کو علماء نے فدیے کے اعتبار سے بانٹ دیا کہ کون سا کام آپ نے کیا ہے تو آپ کو کیا فدیہ دینا پڑے گا۔ علماء اکرام نے فدیوں کی 4 قسمیں بیان کر دی، 4 قسمیں فدیے کے، کہ کس قسم کس طرح کا فدیہ دینا ہے۔ سب سے پہلا فدیہ جو انسان کیا ہے؟ فدیت الادا اس کو کہا جاتا ہے، کہ تکلیف پہنچانا، ٹھیک ہے، فدیت الادا، تکلیف پہنچانے کا، اگر تکلیف پہنچائی تو فدیہ دینا پڑے گا، اور وہ ہے خون ہے، یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، یا تو کھانا کھلانا پڑے گا یا تو روزہ رکھنے پڑے گا، شریعت نے اس کا حکم دیا۔ دوسرا ہے فدیت الجزا، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسا کام اس نے کیا اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا، جس کسی جانور کو اس نے قربان کیا، جس کسی جانور کا شکار کیا، وہی جانور اس کو دینا پڑے گا۔ اور ایک ہے ایسی چیز جس پر کوئی فدیہ نہیں،
ٹھیک ہے، فدیہ نہیں، لا فدیت فی، جیسے انسان کے اندر، انسان کیا ہے، نکاح کرنے سے منع کیا گیا، مگر مان لیجئے نکاح کر لیا اس نے، تو لہذا اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فدیت مغلظہ، ایک ایسا فدیہ جو بڑا سخت ہے، جس کو دینا ضروری ہے، وہ ہے جماع کا کام کرنا، وہ جماع کا کام کرنا۔ لہذا علماء کرام نے یہ فدیے کی 4 قسموں کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ چلیے محترم حاضرین، جب اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو آپ سمجھے کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کے کرنے پر فدیہ لازم ہے، ٹھیک ہے، جس پر کرنے پر فدیہ دینا ضروری ہے، یعنی یہ کام اگر آپ نے کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، یعنی آپ کو کیا ہے، یا تو جانور ذبح کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، یا تو آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ شریعت اسلام نے اس کا ذکر کیا۔ اب اسی لیے علماء نے اس کو محظورات الترفہ کا نام دیا، یعنی ایسے محظورات، محظورات الترفہ کیا ہے، علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وہ 5 چیزیں، ایسے محظورات جس کے ذریعے انسان اپنے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو لہذا یہ 5 چیزیں، ان میں سے کیا ہے، بال کو کاٹنا، دوسرا ناخنوں کو کاٹنا، خوشبو لگانا، سر ڈھانکنا، یا سلا ہوا کپڑا پہننا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو محظورات الترفہ یعنی آسانی پیدا کرنے والے محظورات کہا جاتا ہے، ان کو انسان کر لے۔ اگر کوئی آدمی ان 5 کاموں کو، اگر کسی نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، خوشبو لگا دیا، سر کو ڈھانک لیا، یا تو اس نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ آدمی فدیت الاضحیٰ ادا کرے، فدیت الاضحیٰ۔ اب فدیت الاضحیٰ کیا ہے، 3 دن کو روزہ رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسے نصف سا کا روزہ، نصف سا ہر مسکین کو کھلانے کی بات ہے، یا تو پھر ایک جانور ذبح کرے، یا تو ایک جانور ذبح کرے۔ تو لہذا اگر کسی نے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، سر کو ڈھانک لیا، خوشبو لگا لیا، یا اس آدمی نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو فدیت الاضحیٰ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب فدیت الاضحیٰ کے مسئلے میں اس کو اختیار ہے، وہ اختیار کیا ہے، لگاتار 3 دن کے روزے رکھنا، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور نصف سا ہر مسکین کو کھلانا ہوگا، یا پھر ایک جانور یعنی ایک بکرے کو ذبح کرنا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تمہاری قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے، اپنے بالوں کو، اپنے سروں کو تم حلق نہ کرو۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے اور وہ اپنے بالوں کو ہٹا دیتا ہے، تو یاد رکھے کہ اس کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا، یا تو روزے رکھنے پڑیں گے، یا تو صدقہ کرنا پڑے گا، یا تو پھر ایک جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے فدیے کے بارے میں سوال کیا، تو کہتے ہیں نزلت فی خاصہ وہی لکم عامہ۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں، یعنی یہ جو باتیں کہی گئی، یہ میرے بارے میں خصوصی تھی اور آپ کے لیے عام تھی۔ کہتے ہیں حملت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهه، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت کعب بن عجرہ کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا تو میرے سر میں اتنی جوئیں ہو چکی تھی کہ وہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ تو فقال ما كنت ارى الوجع بلغ منك ما ارى، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کو تکلیف اتنی زیادہ ہے، کہ سر میں جوئیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، میں اس کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا۔ تو آپ نے کہا ما ترى تجید شاتن، تو کہا، اللہ کے نبی نے کہا کیا ایک جانور کو ذبح کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا 3 دن کے روزے رکھو، یا تو 6 مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، اور ہر مسکین کو نصف سا کہنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سر کے بال ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیے خصوصی طور پر ادری ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر مسکینوں کو کھلانے کی بات کی جائے تو یاد رکھیں کہ یہ حرم کے مسکین ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ انسان وہاں پر کوئی کچھ کام ہو جائے، فدیت اس کو کیا ہے ادا کرنا ہو اور وہ ہندوستان کے مسکینوں کو دے، نہیں، بلکہ علماء نے یہ شرط لگائی کہ وہ مسکین وہ حرم کے مسکین ہونا چاہیے، مکہ المکرمہ کے مسکین ہونا چاہیے، جسے اللہ نے قرآن میں کہا ہدیم بالغ الکعبہ، کہ وہ قربانی کعبہ تک پہنچ جائے۔ محترم حاضرین، اب جو فدیت الاضحیٰ ہے، علماء نے اس کی جگہ بیان کی کہ انسان کب کرے گا، کس جگہ اس کام کو انجام دے گا۔ لہذا بہت سارے علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ وہ ایک ساتھ ان کو کرے۔ بات اگر روزے کی کرے تو بعض علماء نے کہا کہ الگ الگ بھی رہ سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ متطابق کنٹینیو بھی رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر صوم کا ذکر کیا، نہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنٹینیو روزے رکھا جائے، نہ یہ کہا گیا کہ چھوڑ کر رکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فصیام شہرین متتابعین، کہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جمع کر لیتا ہے، سورہ مجادلہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن میں سورہ مجادلہ میں کہا فصیام الشہرین متتابعین، کہ اس آدمی کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لگاتار کا تذکرہ کیا، لیکن جب حج کے مسئلے میں اللہ نے صرف کیا من صیام کہا کہ عام روزے کا ذکر کیا، تو اس سے پتا چلا علماء نے کہا کہ کنٹینیو 3 دن رکھنا ضروری نہیں ہے، انسان کاٹ کاٹ کر بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ یہ غلطی سے کیے جانے والے کام ہے، اگر کوئی آدمی فدیت الادا کا کام جان بوجھ کر کرے، جان بوجھ کر بال کاٹے، جان بوجھ کر ناخن کاٹے، تو علماء نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں وہ آدمی معذور نہیں ہوگا، لہذا اس کو یہ فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی بھول کر لیا، اسے معلوم نہیں تھا ناخن کاٹ دے، اسے معلوم نہیں تھا بال کو کاٹ دے، اسے معلوم نہیں تھا جسم پر خوشبو لگا دیا، چاہے بھول کر کرے یا اس سے کسی نے زبردستی لگائی، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے محظورات الاحرام کو بھول کر کیا یا جہالت کی بنیاد پر کیا یا کسی نے مجبور کیا اس لیے کیا، چاہے وہ آدمی شکار کرے، ٹھیک ہے، یا جماع کرے یا کوئی اور کام کرے، تو علماء کرام نے اس میں صاف طور پر کہا کہ کان فیہ اتلاف او لم یکن، ہوا کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا سکھاتے ہوئے کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہمارے پروردگار تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا قد فعلت، میں نے کر دیا، یعنی تم سے انجانے کوئی خطا ہو جائے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ کہیں قرآن میں اللہ نے کہا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ اس میں تمہارے پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے جن گناہوں کو تم انجانے میں کرو، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر جن گناہوں پر تمہارے دل کا ارادہ شامل تھا، لہذا اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کرے، جہالت کی بنیاد پر کرے، تو ابن عثیمین ابن منذر رحمہ اللہ کی رائے ہے اس پر کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی چیز کو ادا نہیں کرے گا، وہ کسی فدیہ کو ادا نہیں کرے گا۔ یہ علماء کی پہلی رائے ہے۔ بعض لوگوں نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اسلام کے جو اصول ہے سب کے لیے ایک جیسے ہیں، چاہے بھول کر کرے یا انجانے میں کرے اسے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، اگر چاہے اختلافی مسئلہ ہے، محترم حاضرین مان لیجئے کہ کسی آدمی نے ملٹیپل محظورات الاحرام کر دیے، کسی آدمی نے ایک محظورات نہیں کئی سارے کر دیے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے قمیص پہن لیا، ٹھیک ہے، ایک قمیص اوپر پہن لیا، نیچے ازار بھی پہن لیا اور اندر سے انڈر گارمنٹ میں پہن لیا، تو وہ ایک ہی ٹائپ کا گناہ 3 کر چکا ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا، اوپر کپڑا پہنا، اندر بنیان پہنی، 2 ہوا، پھر اوپر کپڑا پہنا، پھر اندر بھی بنیان، اندر بھی انڈر ویئر پہنی، تو وہ 4 کام اس نے ایک جیسے کیے۔ تو ایسے آدمی پر کیا الگ الگ 4 فدیے ہوں گے یا ایک فدیہ اس کے لیے کافی ہے؟ محترم حاضرین، علماء نے کہا ہے، جس سے ابن عثیمین، ابن باز اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قدیم قول تھا، بلکہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ جو احناف کے کبار علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی بھی یہ رائے تھی کہ اگر کسی آدمی نے ملٹیپل ایک ہی قسم کے گناہ کر لیے، ملٹیپل محظورات جو ایک ہی قسم کے، یعنی اوپر جبہ پہن لیا، اندر بنیان پہن لی، نیچے ازار پہن لی اور انڈر ویئر پہن لی، تو 4 ایک ہی قسم کے اس نے گناہ کر لیے اور اس نے فدیہ نہیں دیا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی فدیہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی فدیہ کافی ہے، تو پہلا فدیہ بقیہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر جب فدیے کا ذکر کیا تو اللہ نے ایک ہی فدیے کا ذکر کیا، ایسا نہیں کہ ہر ایک محظورات کے لیے الگ الگ اس کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا، لہذا اگر ملٹیپل محظورات بھی ہو جائیں جو ایک ہی قسم کے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی فدیہ کافی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ آدمی سے مختلف قسم کے محظورات ہو گئے، مثال کے طور پر آدمی نے خوشبو لگا لی، یہ ایک قسم کا محظور ہے، دوسرا سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو علماء نے کہا ہے کہ ایسا آدمی ہر الگ الگ، کیونکہ محظورات جو ہے الگ الگ قسم کے ہیں، تو لہذا خوشبو لگانا ایک محظور ہوا، کپڑا پہننا ایک محظور ہوا، تو ہر محظور کے لیے وہ ایک فدیہ دے گا، ہر محظور کے لیے ایک فدیہ دے گا۔ سر کو ڈھانپ لیا، کپڑا پہن لیا، خوشبو لگا لیا، تو کتنے دے گا؟ 3 قسم کے، کیا وہ 3 فدیے اس کو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جو محظورات ہیں ان کی جنسیں الگ الگ ہیں، لہذا جب وہ ایک ہی قسم کا محظور، جیسے کپڑا پہننے سے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا لیکن وہ ملٹیپل کپڑے بھی پہن لے گا تو ایک ہی فدیہ کافی ہے، لیکن جب وہ الگ قسم کے محظورات کو انجام دے گا جو الگ الگ قسم کے ہیں تو لہذا ہر محظور کے اعتبار سے اس آدمی کو کیا ہے، فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، بات اگر قربانی کی جائے، بات اگر شکار کی جائے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی احرام کی حالت میں شکار کہتا ہے تو اس آدمی کو شکاری ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، کہ جس آدمی نے احرام کی حالت میں کسی جانور کو کیا ہے شکار کر دیا تو وہ جانور جو ویسا ہی جانور اس کو فدیے میں دینا پڑے گا۔
اگر ہرن کو مارا تو ہرن دینا پڑے گا، کسی اور جانور کو مارا تو وہی جانور اسے فدیے میں دینا پڑے گا۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر صاف طور پر اس بات کی وضاحت کر دی۔ چلیے اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محظورات جو ترفع ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں، میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ لہذا محظورات الترفع 5 قسم کے ہیں، اور لہذا انسان کو اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور جب آدمی فدیہ دینا چاہے تو کتنے قسم کا فدیہ ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ روزہ ایک رکھے گا، جدا جدا رکھے گا، اس کا ذکر کیا۔ اگر ایک آدمی ایک ہی قسم کے کیا ہے محظورات کو انجام دے تو اسے کتنے فدیے دینے پڑیں گے، اور الگ الگ محظورات کیے تو کتنے فدیے دینے پڑیں گے، بنیادی طور پر ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ محترم حاضرین، بات کی جائے بال کو کٹ کرنے کی، دیکھیے محظورات احرام کے اندر بالوں کو کٹ کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ محظورات میں سے، یہ ممنوعات میں سے، تو انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے مثال کہ انسان اپنے داڑھی کے بالوں کو نوچنے لگ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے داڑھی کے بال نوچتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ کوئی آدمی اسے ڈینڈرف ہے اور ہیئر فال کا مسئلہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر سر کو کھجاتا ہے یا اپنے سر پر اتنی زور سے کنگھی کرتا ہے کہ بال وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بالوں کو کیا ہے نقصان پہنچنے کے اندر آئے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالوں کو کاٹنے سے، سر کے بالوں کو کاٹنے سے، اسے حلق کرنے سے منع کیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب تک جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی تمہارا حج مکمل نہ ہو جائے، تم اپنے سروں کو حلق نہ کرو، اپنے سروں کو حلق نہ کرو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے سنائی، وہ کہتے ہیں کہ اوتیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے لایا گیا حدیبیہ کے موقع پر، اور وہ ہو یہ رہا تھا کہ جو کھٹمل ہے یا یوں کہ یہ جو سر میں آنے والی جوئیں ہیں وہ میرے چہرے پر ٹپک رہی تھی، تو آپ نے کہا ایؤذی کا حوام رأسی کا، کیا یہ تمہارے سر کے جانور تم کو تکلیف پہنچا رہے؟ کہا کہ ہاں، تو آپ نے کہا فحلق، تم اپنے سر کو حلق کر لو۔ وصم ثلاثۃ ایام، آپ نے کہا کہ 3 دن کا روزہ رکھنا، او اطعم 6 مساکین، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او انسک نسیکا، یا تو جانور تم ذبح کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سر کے بالوں کو ہٹانے کا حکم دیا کیونکہ ان کو تکلیف تھی، اور جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ محظورات احرام کا کام تو انہیں مجبوری کی حالت میں کیا، لیکن اس کے بعد بھی تم کو کیا کرنا پڑے گا، تم کو یا تو 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے پڑے گا، یا تو پھر تمہیں قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر دیکھیے تو اتنی تو بات واضح ہوگی کہ انسان اپنے بالوں کو کٹ نہیں کرا سکتا، یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات سمجھیے، کوئی آدمی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان ہلکے سے بال یہاں جو کان پر آتے اس کو کاٹ لیے تو یہ اس کے اندر قاعدہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کی بات کی جائے، نہ انسان کٹنگ کرائے، نہ اپنے بالوں کو کٹ کرے، نہ ایسا کوئی کام کرے جس کی وجہ سے اسے یہ کام ہونا پڑے۔ محترم حاضرین، اگر مان لیجیے علماء کرام نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اگر سر کے بال کے علاوہ جسم کے کہیں اور کے بھی بال نکالتا ہے تو علماء نے اس کو بھی محظورات الاحرام میں شمار کیا۔ بعض علماء نے اس کو محظورات الاحرام میں شمار کیا، لیکن بعد نے کہا کہ نہیں، شریعت اسلامیہ نے صرف سر کے بالوں کا تذکرہ کیا، یہ جو سر ہے، یہ جو چہرہ ہے، اسی کے بالوں کا تذکرہ کیا، کہیں کہ اور جسم کے اور بالوں کو ہٹانا یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے زیادہ تر یہی ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سر کے بالوں کو خاص کیا ہے، اگر داڑھی کے بال نوچ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کو جتنا ہو سکے ایسے کاموں سے احتیاط کرنا چاہیے جو کہیں نہ کہیں انسان کو محظورات احرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی مان لیجئے کہ اس نے احرام پہن لیا تھا، کپڑا پہن لیا تھا، اس کے بعد سر کے بالوں کو ہٹا دیتا ہے، کٹنگ کرا دیتا ہے یا گنڈو کرا دیتا ہے، تو ایسے حالت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا، اسے فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ یا تو وہ ایک بکری ذبح کرے، یا 3 دن کو روزہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا حکم حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیا تو وہ کب ادا کرے گا، فدیہ کب ادا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی سر کے بال ہٹا دیے، ٹھیک ہے، اور وہ تکلیف اس سے دور ہو جائے تو فوراً ادا کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ادا کر دے گا، فدیے کو ادا کر دے گا، اگر استطاعت ہے فوراً تو فوراً ادا کرے گا۔ محترم حاضرین، اب دیکھیے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کنگھی کر رہا ہے یا اپنے سر پر ہاتھ بار بار پھیرتا ہے تو عمومی طور پر علماء نے اسے منع نہیں کیا، یا انسان غسل کر لے، احرام کی حالت میں غسل کر لے، اس سے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہلکا سا کر لے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر معلوم ہے کہ انسان کو ہیئر فال کا مسئلہ ہے اور جان بوجھ کر زور سے کنگھی کرے تو اس سے انسان کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں ڈرنا ہوگا۔
تو محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ انسان محظورات احرام میں سے نہ محظورات ترفع کرے نہ اپنے سر کے بالوں کو ہٹائے۔ بات اگر ناخن کے کاٹنے کی جائے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں چاہے ناخن کے کاٹنے کا مسئلہ ہوگا، خوشبو کا مسئلہ ہوگا، مردوں کے لیے سر کو ڈھانکنا اور کیا ہے یہ سلا ہوا کپڑا پہننا ہوگا، ان کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کو بابرکت مجلس بنائے۔ جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناز پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الحمدللہ بہت اچھے سے ہم لوگ کو نالج دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے پڑھا رہے ہیں بہت ساری چیز نوٹ نہیں کر پاتے، اتنے امپورٹینٹ ہر عمرہ کے ٹاپک چل رہے ہیں، اس کو کیسے کور کریں گے، چھوٹ جاتے ہیں کچھ۔ دیکھیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جتنی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں الحمدللہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ تو آئی جی او سی کے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے آپ ساری ویڈیو بار بار دیکھ سکتی ہیں، اور وہاں پر وقت نکال کر انشاءاللہ تعالی وہاں پر آپ چیزوں کو لکھ بھی سکتی ہیں باذن اللہ۔ اب یہاں کیونکہ کلاس کا وقت ہے، مختصر وقت ہے، بہت ساری باتیں بتانی بھی ہوتی ہیں، اس لیے شاید میں کبھی کبھی تیز بول بھی دیتا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں۔ جیسے جزاک اللہ خیر، تفصیل کوشش کریں گے حیاک اللہ۔ انشاءاللہ۔ یس کے انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جب ہم عورتیں احرام باندھتی ہیں عمرے کی نیت سے، تو کیا پورا عمرہ پورا ہونے تک اپنا احرام، مطلب اپنے جو سر کو ہم سکارف پہنتے ہیں وہی ہمارے لیے احرام کے لیے آتا ہے، نہیں؟ جی سوال مکمل کیجیے۔ جی ہاں، احرام کا کپڑے تو کی بات جہاں خواتین کی جائے، جی ہاں، تو کیا ہم بیچ میں اس کو اتار سکتے ہیں، اگر کچھ جیسا کہ بیت الخلا جانا ہو یا کچھ ضرورت ہو، تو اس کاف کو ہم نکال کے رکھ سکتے ہیں، یا پھر عمرہ پورا ہونے تک ہم احرام نہیں اتارنا ہے؟ دیکھیے جہاں تک بات احرام کی جائے، مرد اور عورت میں کوئی فرق شریعت نہیں کیا، دو سفید چادریں احرام پہن لیں، سر نہیں ڈھانپ سکتے۔ عورت کا احرام کپڑا مخصوص نہیں ہوتا ہے، عورت کے احرام کا کپڑا کوئی مخصوص نہیں ہوتا ہے، وہ عام سادہ کپڑے پہنتی ہے، سر ڈھانپ سکتی ہے، دوپٹہ ہو اسکارف ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ چہرہ کیا ہے نہیں ڈھانپنا ہے اسے، اور دستانے نہیں پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا عورت پوری عمرے کے دوران وہی اسکارف دوپٹہ رکھے، جواب ہاں، سر ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن وہی ایک اسکارف لازمی نہیں ہے، اسکارف بدل سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، نیا پہن سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ سر ڈھکا رہے، شرعی پردہ برقرار رہے، ایسا نہیں کہ وہ بے پردگی کی حالت میں ہو۔ اور رہا مسئلہ کہ وہی کپڑا پہننا دوسرا نہیں پہن سکتے، نہیں، شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی سختی نہیں کی ہے۔ جیسا ایک مرد آدمی ہے، اگر اس کا احرام کا کپڑا گندا ہو گیا تو وہ نکال کر دوسرا کپڑا پہن سکتا ہے، بہت زیادہ گندا ہو گیا نکال کر دھو کر دوسرا پہن سکتا ہے، نہانے کے لیے وہ کپڑا نکال سکتا ہے پھر پہن سکتا ہے، تو شریعت اسلام اس میں کوئی سختی نہیں کرتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ چیٹ باکس میں ایک سوال یہ ہے کہ عورت کا پردہ محرم کے سامنے طواف اور سائے کے درمیان کیسے رہے؟ سمجھا نہیں، نامحرم، اچھا نامحرم۔ دیکھیے صحیح طریقہ اہل علم نے جو بتایا ہے کہ عورت چہرہ براہ راست نقاب سے نہ ڈھانپے، اوپر سے کپڑا دوپٹہ چادر لٹکا سکتی ہے، کپڑا چہرے کو ٹچ نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، صرف اوپر سے ڈھانپ لے، ہلکا سا سایہ بن جائے، یہ کافی ہے، اسے کہتے ہیں صدل عربی کے اندر، اوپر سے کپڑا لٹکانا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر چادریں لٹکا لیتی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، غیر محرم آئے چہرہ ڈھانپ لیں، چلے گئے ہٹا دیں۔ طواف اور سعی میں کیا کریں؟ جب مرد قریب ہوں دوپٹہ چادر اوپر سے چہرے پر ڈال لیں بغیر چھپائے، ٹھیک ہے، جب جگہ خالی ہو تو چہرہ کھول لیں،
عام طور پر غلطیاں کیا کرتی ہے خواتین ہے کہ نقاب پہن لیتی ہیں جو چہرے سے مکمل چپک جاتا ہے، فیس ماسک مستقل لگانا احرام میں احتیاط کے لیے، یہ بھی درست نہیں ہے، مکمل چہرہ کھلا رکھنا جبکہ مرد سامنے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو احرام میں عورت نقاب نہیں پہنے گی لیکن پردہ بھی نہیں چھوڑے گی، ٹھیک ہے، پردہ کرے گی، لیکن اگر اجنبی مرد ہیں تو پردہ کرے گی لیکن وہ کپڑا گرانے کے طور پر۔ حل کیا ہے؟ اوپر سے چادر لٹکا کر چہرہ چھپا لے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بڑا دوپٹہ یا شال رکھیں، ہلکا سا آگے کر کے چہرے پر ڈال لیں، ہاتھ سے تھوڑا دور رکھیں تاکہ چہرے کو نہ لگے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ حج کیسے کرتے ہیں اس کا ورک شاپ بھی کرائیں گے کیا؟ بنیادی طور پر مکمل باتیں آپ کے سامنے تفصیلی بتاؤں گا، بتانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی بخشی تو آخری کلاس میں ایک ایک سٹیپ آپ کو بتاؤں گا اورلی کہ کیسے کیسے آپ کو کیا کرنا، پہلے کیا کرنا ہے، پھر پہلے کیا کرنا ہے، پھر پہلے کیا کرنا ہے، تو تمام چیزوں کا شروع سے لے کر آخر چیز کا 1 سے 2 مرتبہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے دہراؤں گا باذن اللہ۔ آج کے زمانے میں نامحرم فل ٹائم ہمارے پاس رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اپنے کپڑے پر چادر یعنی چہرے پر کپڑا ڈال لیں۔ شیخ، اسرائیل کے پروڈکٹ کھانے کی چیزیں وغیرہ حرام ہیں کیا؟ حرام وہی ہے جسے شریعت اسلامیہ ناجائز اور ناپاک کہتی ہے، وہ حرام ہے، انسان اپنے طرف سے کوئی چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا۔ چلیے یہیں پر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔